بادشاہ ہارون الرشید ملکہ زبیدہ کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ حضرت بہلول پاس ہی بیٹھے تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس وقت چوکیدار نے صدا دی کہ ایک مچھلی فروش حاضر ہونا چاہتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ مسکین انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا ہے؟ زبیدہ نے کہا، نہیں میرے سرتاج، یہ معمولی سا آدمی ہے، اس کو 4000 درہم نہ دیے جائیں، یہ انعام بہت زیادہ ہے۔ اس طرح تو بہت سارے لوگ لائن بنا کر انعام لینے کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح تو آپ کا خزانہ بھی خالی ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد زبیدہ نے کہا کہ اس مچھلی فروش سے یہ پوچھو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے۔ اگر یہ کہے کہ مچھلی نر ہے تو آپ کہیں کہ نر ہمیں پسند نہیں، اور اگر وہ کہے کہ یہ مچھلی مادہ ہے تو آپ کہو کہ ہم مادہ نہیں لیتے۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور آپ کو انعام نہیں دینا پڑے گا۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات پسند آئی۔ وہیں پر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ مچھلی فروش بہت محبت سے آپ کے لیے مچھلی لایا ہے۔ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ملکہ زبیدہ کی باتوں میں آ کر اس مچھلی فروش کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ مگر بہلول کی بات بادشاہ نے نہ سنی اور مچھلی فروش سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ تو مچھلی فروش نے جواب دیا، جناب، یہ مچھلی نہ تو نر ہے نہ ہی مادہ ہے، بلکہ یہ مخنث ہے۔ اس پر بادشاہ سلامت بے ساختہ ہنس پڑے اور درباری بھی ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری ذہانت نے ہمیں متاثر کیا ہے، اب تمہیں 4000 درہم شاہی خزانے سے انعام ملے گا۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم نیچے گرا، تو وہ بھی اس نے فوراً اٹھا لیا۔ ملکہ نے بادشاہ کے کان میں پھر سرگوشی کی اور کہا، دیکھا یہ مچھلی فروش کتنا لالچی ہے، ایک درہم تک اس نے نہیں چھوڑا، حالانکہ اس کے پاس اس کے علاوہ 4000 درہم تھے۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند یہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات کھٹکی، اس نے مچھلی فروش کو دوبارہ دربار میں حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ حضرت بہلول نے ملکہ کی بات سن لی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اس مچھلی فروش کو مت روکیں، اس کو جانے دیں۔ مگر بادشاہ نے کوئی بات نہ سنی اور اس مچھلی فروش سے کہا، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم تھے، پھر بھی تو نے ایک درہم بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ مچھلی فروش نے کہا، عالیجا، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ اس نے کہا، حضور، میں پست فطرت نہیں بلکہ میں نمک کی قدر کرنا جانتا ہوں، اسی لیے میں نے وہ درہم اٹھا لیا، کیونکہ اس درہم کے ایک طرف قرآنی آیات اور دوسری طرف آپ کا نام لکھا ہوا ہے، تو میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ درہم زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کی حاضر جوابی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ پھر بادشاہ نے خوش ہو کر بے ساختہ کہا، واہ، بہت عمدہ جواب دیا ہے تم نے۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا کہ میں تو پہلے ہی آپ سے کہتا تھا کہ اس کو مت روکیں، جانے دیں۔ اب دیکھا وہ 4 کی بجائے 8000 درہم لے کر چلا گیا ہے۔ ہارون ہنس پڑا اور کہا کہ واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔